برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عزیزان گرامی، حسب معمول کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولاً آپ تمامی احباب اہل سنت کی خدمت میں سلطان ہفت اقلیم حضرت سیدنا خواجہ سید محمد تاج الدین المعروف تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ وارث علوم اعلی حضرت جانشین مفتی اعظم فخر اہل سنت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خاں ازہری علیہ رحمہ کا یوم ولادت بھی بہت مبارک ہو، اور کل کی تاریخ میں نبی اعلی حضرت سرکار حضور امین شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ سبطین رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی عرس بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی
ہمیں تمام بزرگوں کے فیضان سے مالا مال رکھے۔ عزیزان گرامی، خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کے جز کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی نے بہت سارے انبیاء اور مرسلین پیدا فرمائے، مبعوث فرمائے، اور اللہ نے سب کو الگ الگ خصوصیت، الگ الگ معجزہ اور الگ الگ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم یہاں جس نبی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ایک دو معجزہ نہیں عطا فرمایا، بلکہ اللہ نے ہمارے آقا کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھے ہیں، ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ نبی اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بعثت کے اعتبار سے تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد ہمارے نبی کو بھیجا ہے، سب سے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر۔ خاتم النبیین بنا کر، خاتم المرسلین بنا کر اللہ نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا سب سے آخر میں۔ عزیزان گرامی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جس نبی کو جو خصوصیت عطا فرمایا، وہ یقیناً ہر نبی اور رسول کی ان کی ایک منفرد شان ہے، ان کا ایک اعلی مقام ہے، ان کا ایک
اعلی مرتبہ ہے حضرات، لیکن ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا دیا، سارے رسولوں کا سردار بنا دیا، سارے رسولوں کا امام بنا دیا، اور اللہ نے ہمارے نبی کے اندر ہر خوبی عطا فرما دی، ہر خوبی عطا فرما دی، اور ہر نقص اور عیب کو، کمزوری کو اللہ نے ہمارے نبی سے دور رکھا، دور رکھا۔ ہمارے نبی میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی سے پہلے اللہ نے یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ نے ہمارے نبی کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اتنا بلند کر دیا۔ آہا سبحان اللہ، کہ کوئی کتنا ہی علم والا ہو، کوئی کتنا ہی حیثیت والا ہو، کوئی کتنا ہی مالدار ہو، کوئی کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو، کوئی یہ نہیں جتا سکتا، یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کے مرتبے کو کتنا بلند فرمایا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں جتا سکتا، کوئی یہ ماپ تول کر بتا ہی نہیں سکتا کہ ہاں اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، کوئی یہ جتا ہی نہیں سکتا ہے۔ بس اعلی حضرت کی زبان میں کہہ دوں تو بات مکمل ہو جائے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے الگ الگ درجے رکھے ہیں، اور جو سب سے اعلی درجے پر نبیوں اور رسولوں میں جو ذات فائز کی گئی ہے وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت نے یوں ہی نہیں کہا ہے سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی، میرے اعلی حضرت نے یوں ہی نہیں کہا ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔
تو اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، سارے رسولوں کے وہ امام و سردار ہیں. سبحان اللہ. خود میرے آقا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. سبحان اللہ. تو بہرحال آج بہت سارے ناپکار ناہنجار جن کی نسل میں اور اصل میں خطا ہے، جو اپنے باپ کے حلالی نہیں، جو اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے ناموس رسالت پر حملہ کر رہے ہیں، انہی ناپکاروں ناہنجاروں میں حیدرآباد کا ایک ملعون و خبیث راجہ سنگھ نامی ایک ناپکار نے ہمارے آقا کے ناموس پر انگلی اٹھائی ہے. حضرات گرامی، میں ایسے ان پڑھ گوار جاہل لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، پہلے اپنے ہی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں پوری جانکاری رکھو. تمہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور تم چلے ہو نبی کے بارے میں بات کرنے کے لیے. میں چیلنج دیتا ہوں، میں چیلنج دیتا ہوں، اے راجہ سنگھ تو ثابت کر تو کتنا بڑا کٹروادی ہندو ہے. اگر ہے ہمت تو آ سامنے اور تیرے جتنے دیوی دیوتا ہے سب کا نام ایک ساتھ سنا کے دکھا مجھے. ارے ان کے بارے میں بات کرنا تو دور، ان کے تجھے نام بھی یاد نہیں ہے تو کیوں تو اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے اور کیوں اپنی اصلیت پہ سے پردہ اٹھا رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو بے نقاب کر رہا ہے؟ تجھے لگتا ہے کہ تو بہت بڑا تیر مار رہا ہے؟ تجھے لگتا ہے یا تو جیسی سوچ رکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ تم بہت بڑے تیر مار رہے ہو، تم بہت بڑے تیس مار خواہ بن گئے ہو کہ تم پیغمبر کے بارے میں، تم ہمارے نبی کے بارے میں بکواس بک رہے ہو تو تمہیں راتوں رات جو ہے لائم لائٹ کی زندگی مل جائے گی، تم راتوں رات اسٹار بن جاؤ گے، تم راتوں رات لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والے بن جاؤ گے. سنو کان کھول کر، اے میرے نبی کی شان میں توہین کرنے والوں، اے میرے نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والوں، اے میرے نبی کی شان میں گندے الفاظ استعمال کرنے والوں، تم میرے نبی کی شان تو ہرگز گھٹا نہیں سکتے. یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تم نہ گھٹا سکتے اور نہ ہم بڑھا سکتے. ارے جس کو اللہ نے بڑھا دیا ہے اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہے اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ ارے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نبی کی شان میں توہین کر کے تو چمکنے والا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ تیرے اندر جو بچی کچی جو تیری زندگی ہے اور تیرے بارے میں جو لوگوں کو یہ خیال ہے کہ تو تیرے باپ کا اصلی بیٹا ہے، بلکہ تو اپنے باپ کا اصلی بیٹا نہیں ہے. یہ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. تو خود نبی کی شان میں توہین کر کے اپنے جو ہے باپ کے بارے میں شکوک پیدا
پیدا کر رہا ہے، اپنے باپ کے بارے میں تو لوگوں کی رائے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اے لوگوں سمجھ لو کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں وہی توہین کرتا ہے، وہی گستاخی کرتا ہے جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے، جس کی اصل میں جو ہے خطا ہوتی ہے، جو اپنے باپ کا حلالی نہیں ہوتا وہی نبی کا گستاخ ہوتا ہے، وہی نبی کا گستاخی کرنے والا بنتا ہے۔ حضرات محترم، ہندو ہونا اور ہے اور گستاخی کرنا اور ہے، یہ بات کو ذرا سمجھتے چلیے گا کہ بہت سارے ہندو ہیں لیکن وہ نبی کی شان میں توہین نہیں کرتے، وہ نبی کے بارے میں ایسا نہیں بولتے۔ تو حضرات محترم، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اگر نبی کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے باپ کے حلالی بچے ہیں، وہ اپنے باپ کے حلالی بچے ہیں۔ اور جو ہندو ہونے کے باوجود بھی نبی کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں یہ گندے الفاظ استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اپنی اصلیت اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے باپ کا حلالی نہیں ہوں، میں اپنے باپ کا اصلی بیٹا نہیں ہوں، میری رگوں میں کسی اور کا گندا خون بہ رہا ہے۔ آج راجا سنگھ نے پوری دنیا کو یہی دعوت فکر دی ہے کہ تم لوگ مجھے جس کا بیٹا مانتے ہو حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نبی کی شان میں توہین کر رہا ہوں، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی شان میں توہین کرنے والا اپنے باپ کا اصلی بیٹا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ابھی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام اور نبی کے شان میں بھونکنے سے یہ گدی پر بیٹھ جائیں گے۔ گدی تو مل جائے گی، تمہاری سوچ سے اتفاق رکھنے والے تم کو چن کے لا لیں گے، لیکن تم اس عیب کو کیسے چھپا پاؤ گے؟ تم اس اصلیت پر پردہ کیسے ڈال پاؤ گے؟ لہذا یہ حماقت مت کرو، تم نبی کی شان میں توہین نہیں کر رہے ہو، حقیقت میں تم اپنی اصلیت کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہو۔ فوراً تم اس نتیجے پر پہنچ جانا، جو نبی کی شان میں توہین اور گستاخی کرے فوراً سمجھ لینا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ اوریجنل بریڈ نہیں ہے، یہ کراس بریڈ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، جو نبی کی شان میں توہین کرے فوراً سمجھ لینا کہ اس کی بریڈ اوریجنل نہیں ہے، یہ اوریجنل اپنے باپ کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، چاہے وہ تلک لگانے والا ہو یا سر پہ ٹوپی پہننے والا ہو، چاہے کوئی ہو، ادھر کا ہو کہ ادھر کا ہو، کوئی ہو، یہ بات سب کے لیے لاگو ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، آپ اپنے نبی کے بارے میں جانو، آپ اپنے نبی کے بارے میں علم حاصل کرو۔ تم وقت ہی نہیں دیتے، بتاؤ، تمہارے پاس دوسرے ہر کام کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے
تو نبی کے بارے میں جاننے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. نبی کی شان و عظمت جاننے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے مسلمانوں، جس دن تم اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کرو گے، جس دن تم یہ پکا ارادہ کر لو گے کہ میں اپنے نبی کے بارے میں جانوں گا، اپنے نبی کے بارے میں پڑھوں گا، اپنے نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء نے جو نبی کی شان میں کتابیں بیان کی ہیں، جو کتابیں تحریر کی ہیں، میں اس کو پڑھوں گا، اپنے علم میں اضافہ کروں گا. حضرات، آج 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. آپ کو میں بتاؤں، حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کے نام سے مدرسے کے زیر اہتمام شہباز دکن لائبریری قائم کر کے 2 سال ہو گئے، جس میں الحمدللہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی کتابیں منگا کے رکھی گئیں. کتنے کی کتابیں ہیں؟ 1.5 سے 2 لاکھ مالیت، 1.5 سے 2 لاکھ کی قیمت ان کتابوں کی ہے جو لائبریری میں سجائی گئی ہیں. لیکن آپ بتاؤ، کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ لائبریری میں جا کر کتاب پڑھو؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مدرسے کے کس حصے میں لائبریری روم ہے. یہ ہے بے خبری اور بے ہوشی کا عالم. وہ کتابیں کس کے لیے لائی گئی ہیں؟ وہ کتابیں کیوں ہیں؟ صرف ریکسوں میں جمع کر رکھنے کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ کہ اس پر سالوں سال دھول جمے گی تو پوچھ پوچھ کے رکھنے کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ حضرات، وہ کتابیں آپ کے لیے ہیں، وہ کتابیں آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہے، وہ کتابیں آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، وہ کتابیں ناموس رسالت پر پہرا کیسے دیا جاتا ہے یہ سکھانے کے لیے ہے، وہ کتابیں آپ کے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بنانے کے لیے ہے، وہ کتابیں آپ کے لیے ہیں. تو استفادہ حاصل کرو، وقت نکالو، آؤ پڑھو. اور اگر روزانہ آ کر پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کوئی ایک کتاب کا انتخاب کرو، اس کتاب کے بارے میں جانکاری ذمہ داروں کو دو کہ یہ کتاب میں لے جا رہا ہوں مطالعے کے لیے، اور جب مطالعہ مکمل ہو جائے گا میں آپ کو اتنے دن میں لا کر واپس کر دوں گا. یہ ساری تفصیلات آپ فراہم کر کے وہ کتاب لے جا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھو گے تو ہی آپ کو دیا جائے گا پڑھنے کے لیے، نہیں. اگر آپ کو گھر پہ لے جا کر مطالعہ کرنا ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں. آپ اپنا نام، اپنا موبائل نمبر، اپنا ایڈریس، ساری تفصیل درج کرا کر کے وہ کتاب لے جا کر آپ گھر پہ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. آگے آؤ ذرا، جانو ذرا، پڑھو ذرا، معلومات لو ذرا، تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسی شان عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے. تب تم کو پتا چلے گا کہ میرے آقا کی ذات کیسی بے عیب ذات ہے، میرے آقا کی ذات کیسی بے نقص ذات ہے. میرے آقا میں کوئی کمی نہیں، میرے آقا میں کوئی کمزوری نہیں، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ تعالی
ہم سب کو ناموس رسالت کا پہرے دار بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں علماء اہل سنت کی تصنیف کردہ کتب دینیہ کو پڑھ کر اپنے علم و عمل میں اضافہ کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی متحد فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کا غازی بنائے اور 5 وقتہ کا نمازی بنائے۔ مولا کریم جتنے بھی تیرے محبوب کی شان میں توہین کرنے والے ہیں، مولا تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا، ان کو نیست و نابود فرما مولا کریم، اور ہمیں انہیں جواب دینے والا بنا، ہمیں ان کا مقابلہ کرنے والا بنا۔ مولا کریم ہم سب کو دونوں جہاں کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما، مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشہ سیدنا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔